اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ کا ہے، ملک السماواتی، ملک یعنی بادشاہت، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیمہ، غفور بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ بخش دے جسے چاہے، وہ عذاب دے جسے چاہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے۔ کائنات کے تمام ظاہری اور باطنی اسباب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ منافقین اور مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارے کرتوت عذاب کے لائق ہیں۔ موقع تمہیں دیا گیا ہے، دنیا میں مہلت دے دی گئی ہے۔ اگر راہ حق پر آ جاؤ گے تو ٹھیک، ورنہ اللہ عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، اس کو حق ہے جو چاہے کرے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس نے امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کا احسن طریقہ بتلا دیا ہے۔ قرآن و سنت کی شکل میں یہ سب قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ سزا اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے، اور امن و سکون کے ضوابط بھی اسی نے ہی عطا فرما دیے ہیں، اور جو خلاف ورزی کرے گا وہ ضرور سزا پائے گا۔ اسی طرح واضح پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اخلاص کی راہ پر آ جاؤ، تم اللہ کو ضرور غفور اور رحیم پاؤ گے۔ وہ تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو رضائے الہی کے لیے اس کی چوکھٹ پر سر جھکا دیتا ہے اور اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے اور وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو کفر اور نفاق پر قائم رہتا ہے، اس کی موت بھی کفر و نفاق پر ہو جاتی ہے، دائمی عذاب پھر اس کا حق بن جاتا ہے۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ منافق اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر بھی برا گمان رکھتے ہیں۔ تو ان کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہے۔ یہ عذاب دنیا کے علاوہ آخرت میں ہے کہ کوئی منافق اس سے بچ نہیں پائے گا، کیونکہ
इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। और अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 284 देखें, वो भी इसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह की है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम ज़हर करो जो कुछ तुम्हारे अंदर है, औ तुख्फू हो, अगर उसको छुपाओ, अगर तुम उसको ज़हर करो जो तुम्हारे अंदर है या उसको छुपाओ, यो हासिब कुम बिहिल्ला, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। तो वो जिसको चाहेगा बख्श देगा। व युअज़्ज़िबु फ़यग़फ़िरु लिमन यशाओ, जिसको चाहेगा बख्शेगा। व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहेगा अजाब देगा। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो गोया अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया है कि व इन तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, अगर तुम, यानी ये मुनाफिकों को पैगाम है कि अगर तुम जो तुम्हारे अंदर है उसको ज़हर करो या उसको छुपाओ, अल्लाह ताला जानता है, वो हिसाब ज़रूर लेगा। क्योंकि मुनाफिक जो हैं वो अल्लाह के बारे में भी बुरा गुमान रखते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, और नेक लोगों ईमान वालों के बारे में भी। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे ज़रूर हिसाब लेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत बेहतरीन ज़िंदगी का एक आइन जो है हमें अता फरमाया है, जिस पर हम ज़िंदगी गुजार के दुनिया और आखरत में कामयाब व कामरान हो सकते हैं। तमाम मुनाफिकीन, मुशरिकीन, काफिरों को ये अल्लाह का वाज़े पैगाम है कि आप देखो, समझो, अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करो, तो दुनिया और आखरत में कामयाबी मुमकिन है। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। आमीन।